لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مضامین و مقالات کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے نام کے پاگل شاعر عبدالحفیظ پاگل۔ اب سے تقریباً 30-35 سال قبل کی بات ہے، ناگپور کے مومنپورہ میں ایک گوشت کی دکان پر میں کھڑا تھا۔ کسی نے زور سے آواز لگائی، پاگل صاحب آپ کی قمیض جل رہی ہے۔ پاگل صاحب نے فوراً اپنی انگلیوں میں پھنسی بیڑی کو پیروں تلے دبایا اور دامن جھٹکتے ہوئے کہنے لگے، یار غریبی میں آٹا گیلا ہو گیا۔ پاگل انصاری سے پہلی بار میں یوں متعارف ہوا۔ اس واقعے کے بعد اکثر مشاعروں میں ان سے کلام سنتا، دوسروں کے ساتھ مجھے بھی لطف محسوس ہوتا۔ ان کے اشعار سن کر مجھے ان کی شخصیت میں دلچسپی سی پیدا ہو گئی۔ وہ میرے ہم محلہ تھے، اکثر ان سے ملاقات ہوتی۔ پراگندہ کھچڑی بال، ڈھیلا ڈھالا قمیص پاجامہ اور سلیپر پہنے، انگلیوں میں بیڑی دبائے اور گاہے بگاہے دھواں اڑاتے وہ روایتی انداز کے غریب شاعر معلوم ہوتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس میں بامسمہ نظر آتے تھے۔ پاگل انصاری کا پورا نام عبدالحفیظ انصاری تھا۔ 1916 میں وہ ناگپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاش کے جھمیلے میں پڑ گئے۔ شعر و سخن کا فطری مذاق پایا تھا، اس لیے غزلوں سے ہی شاعری کا آغاز کیا، مگر بعد میں غزلوں کی طرف مائل ہو گئے اور آخر تک غزل کہتے رہے۔ ابتدا میں مرحوم ناطق گلاوٹبی سے مشورہ سخن کرتے رہے، مگر اس کے بعد کسی کو اپنا کلام نہیں دکھایا، بلکہ شہر کے بیشتر شعراء ان سے مشورہ سخن کرتے رہے۔ پاگل صاحب کی اہلیہ کا نام قمر النساء تھا، جن کی وفات 1992 میں ہوئی۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ نور محمد ان کے بڑے صاحبزادے تھے، جن کا انتقال کچھ سال قبل ہوا۔ خلیل، تابش اور شکیل احمد بقید حیات ہیں۔ عبدالحفیظ کو معاشی بحران نے پاگل بنا دیا تھا، شاید اسی لیے انہوں نے اپنا تخلص ہی پاگل کر لیا تھا۔ کہا ہے، پاگل تیرے نصیب میں آرام ہے کہاں، ایک دن بھی جب کہ چین کی روٹی نہیں ملی۔ پاگل صاحب شروع سے غربت کا شکار رہے، لیکن اس غربت و افلاس میں بھی ہمیشہ ہنستے رہے اور دوسروں کو ہنساتے رہے۔ اللہ پر یقین، توکل اور قناعت ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ کہتے ہیں، ارے پاگل خدا پر رکھ بھروسہ، تجھے کیوں فکر ہے شام و سحر کی۔ ایک جگہ اللہ کی عنایت کا ذکر کس طرح کیا ہے، ملاحظہ کیجئے، مجھ سے سڑے گلے ہوئے مٹی کے پینڈ پر اللہ میاں کی خاص عنایت ہے زندگی۔ اکثر اشعار میں وہ اپنی غریبی اور پریشانی کا ذکر کرتے تھے۔ یہ اشعار دیکھیے جس میں مزاح طنز سے زیادہ ہے، اسے سن کر ہمیں شاعر سے ہمدردی بھی ہو جاتی ہے۔ روزے اول سے پاؤں ہے بھاری، زندگی پیٹ لے کے آئی ہے، اب تو خدا ہی حافظ ہے اپنی زندگی کا، شو ہو گیا زمانہ سارا ہنسی خوشی کا۔ روز اول سے شاید اللہ میاں سے ہم نے بیمہ کرا لیا تھا غربت کی زندگی کا۔ وہ غالب کے شعر کی تشریح و تفسیر معلوم ہوتے تھے، جس میں غالب اہل کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے فقیروں کا بھیس اختیار کرتے تھے۔ پاگل بھی در حقیقت نام کے ہی پاگل تھے۔ ان کا کلام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فرزانوں سے بڑھ کر فرزانہ تھے۔ زمانے پر ان کی گہری نظر تھی، روز مرہ کی باتوں میں بھی وہ نقطہ پیدا کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ یہ اشعار سماعت فرمائیے، کردار جانور کا کرتے ہیں ہم ادا یوں، کھاتے ہیں گھاس لیکن لیتے ہیں نام گھی کا۔ دنیا سیدھے سادوں کے لیے ذلت کا باعث ہے، یہ دنیا اس کی ہے جس نے ادھر مارا ادھر دیکھا۔ یہ شعر دیکھیے، رونا تو سبھی روتے ہیں اس دور میں، لیکن
رکھتا ہے کوئی اپنے بھی عیبوں پہ نظر کیا؟ میری بربادیوں پر ہنسنے والوں خبر لینا ذرا اپنے بھی گھر کی۔ پاگل صاحب وزادار، منکسر المزاج اور شریف النفس شاعر تھے، اس لیے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور انہیں پاگل صاحب کہتے تھے۔ وہ مشاعروں میں دور دور تک مدعو کیے جاتے تھے، تحت میں کلام سناتے مگر اس انداز میں کہ سامعین ٹوٹ کر داد دیتے تھے۔ کلام سن کر محفل زعفران زار بن جاتی تھی، مگر پاگل صاحب بڑی سنجیدگی سے اپنے بکھرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے اور کنگھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے۔ ایک مشاعرے میں انہوں نے جب یہ قطعہ سنایا تو سامعین لوٹ پوٹ ہو گئے۔ میں یہ سمجھا کہ انہیں مجھ سے محبت ہوگی، میں یہ سمجھا کہ انہیں مجھ سے محبت ہوگی، وہ یہ سمجھے کہ میری جیب میں پیسہ ہوگا۔ جب پڑی جیب پہ نظریں تو وہ ہنس کر بولے، تم ہی بتلاؤ بھلا ایسے سے کیسا ہوگا۔ دنیا کے تجربات و حوادث نے انہیں سنجیدہ بنا دیا تھا۔ اس سنجیدگی میں بھی وہ مزاح کا پہلو نکال لیتے تھے اور مزاح میں طنز کی آمیزش کر کے سنجیدگی پیدا کر دیتے تھے۔ یہ متفرق اشعار ملاحظہ کیجیے۔ اب تک دل و جگر میں نشتر سا چپ رہا ہے، کہہ دے نہ مجھ کو پاگل ایک بار کی کسی کا۔ انوکھی قسم کی فرمائش ہوتی ہے روزانہ، انوکھی قسم کی فرمائش ہوتی ہے روزانہ، محبت آج کل ایک نوکری معلوم ہوتی ہے۔ بھروسہ کیا کرے کوئی کسی کے عہد و پیما کا، زمانے کی فضا منہ چوکڑی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے وعدوں ہی وعدوں پر ٹلایا محبت کی، مگر اس نے ادھر کی۔ ذخیرہ عیب کا ہوگا برآمد، تلاشی لیں اگر اہل ہنر کی۔ دعویٰ ہے دوستی کا تو کچھ دیجئے ادھار، ورنہ تمہاری میری کوئی دوستی نہیں۔ پاگل صاحب کے کلام میں خالص مزاح کی بھی کمی نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس خوبی کی وجہ سے جانے اور مانے جاتے تھے، لیکن یہاں تک وہ مزاح کو معیار سے گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ تو مجھ کو قتل کرتا ہے تو کر، لیکن بتا پاگل شب وعدہ تیری زلفوں کی جھالر کون دیکھے گا۔ سڑکیں سدھر گئی ہیں، گلیاں سدھر گئی ہیں، سدھرا نہیں اگر تو میدان شاعری کا۔ آؤ ملنے کو تو دلنے لگا دیتے ہیں، ہے یہ پھٹکار تو کوئی نہ پھٹکتا ہوگا۔ وفا کی راہ میں پھسلن بہت ہے، ضمانت ضبط ہو جاتی ہے سر کی۔ تعجب ہے نہ ہوں بولو نہ ہاں کچھ، یہ تم ہو یا کوئی گڑیا ربر کی۔ آج ہوٹل میں تیری یاد جو آئی مجھ کو، آج ہوٹل میں تیری یاد جو آئی مجھ کو، چائے میں بھیگا ہوا میں نے بٹر چھوڑ دیا۔ توبہ توبہ عشق کی دھن میں یہ کیا سمجھے تھے ہم، ہاں وہ انجن کا دھواں جس کو گھٹا سمجھے تھے ہم۔ غیر تمہارا کون ہے لگتا، ابا ہے یا چاچا ماما، اس کے آگے انڈے انڈے میرے آگے بیگن بیگن۔ ایک روز پاگل صاحب سے میں نے مجموعہ کلام شائع کرنے کے لیے کہا تو انتہائی سادگی اور سنجیدگی سے کہنے لگے، بھائی کلام تو بہت ہے، ترتیب دیا رکھا ہے۔ پھر وہ خلا میں دیکھنے لگے۔ کچھ روز قبل میں نے ان کے صاحبزادے شکیل احمد سے کلام کے متعلق کہا تو انہوں نے بتایا کہ ابا کے انتقال کے بعد دو شاعر حضرات اظہار تعزیت کے لیے آئے اور اماں سے مجموعہ کلام شائع کرانے کے لیے ڈائری لے گئے، مگر آج تک نہ مجموعہ کلام منظر عام پر آیا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ وہ لوگ کون تھے۔ یہ بات قابل ذکر اور شکر ہے کہ جب میں نے پاگل صاحب پر مقالہ لکھنے کا ارادہ کیا اور ان کے کلام کی جستجو میں کچھ لوگوں سے ذکر کیا تو بہت جلد مجھے حضرت کی کئی غزلیں اور کئی متفرق اشعار مل گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاگل صاحب لوگوں کے ذہن و دل میں اب بھی محفوظ ہیں۔ 9 نومبر 1979 کی صبح جب پاگل انصاری کی وفات کا علم ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اردو طنز و مزاح کی چھوٹی سی دیوار کے نیچے سے ایک اینٹ کھسک گئی ہو۔ ناگپور کے ادبی حلقوں میں رنج و غم کی فضا چھا گئی۔ بعد نماز عصر مومن پورہ قبرستان میں تجہیز و تکفین کی گئی۔ دوسرے روز یعنی 10 نومبر کی شب اسلامیہ اسکول مومن پورہ میں نواب غازی مرحوم کی یاد میں ایک سیمینار اور مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ نادم مشاعرہ ثقلین حیدر صاحب نے بڑے ہی پرسوز و جذباتی انداز میں پاگل صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، شاعر امیر ہو یا غریب، شاعر غزل گو ہو یا ہزل گو، شاعر غازی ہو یا پاگل، شاعر شاعر ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے
اور تخلیق کار عظیم ہوتا ہے، اس کا نقصان قوم کا نقصان ہوتا ہے، ادب کا نقصان ہوتا ہے۔ پاگل انصاری کی وفات ہمارے سماج سامعین پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ انہیں پاگل انصاری کی موت کھلنے لگی۔ اگر پاگل صاحب زندہ ہوتے اور ثقلین حیدر کی یہ بات سنتے تو ہرگز وہ یہ نہ کہتے، موت پر مفلس کی تھا اس کا پڑوسی بے خبر۔ موت پر مفلس کی تھا اس کا پڑوسی بے خبر، اہل زر کوئی مرا تو شہر بھر میں ماتم ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ پاگل معاشی طور پر مفلس ضرور تھے، لیکن وہ شعر و سخن کی دولت سے مالا مال تھے۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ بہت شکریہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے۔ چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے۔ ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا۔ بے وجہ سی ہنسی تیری دل کو بھا گئی، جیسے تنہائی سے ملاقات نکل آئی ہے۔ دھڑکنوں میں تیری سوگات سما